5 نومبر 1996 جب پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تیسری اور آخری مرتبہ آئین کی دفعہ 58(2)B کا استعمال کیا گیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو برطرف اور قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا۔ یہ احسان فراموشی کا قصہ ہے، سیاست کی المناک اور عبرتناک داستان ہے، رومانس کی نفرت میں بدلنے والی کہانی ہے۔ 5 نومبر 1996 کو اس وقت کے صدر مملکت فاروق احمد خان لغاری نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کیا تو اس میں موجود اس وقت کے قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف بھی شامل تھے، جن کی کافی عرصے سے صدر فاروق لغاری سے خط و کتابت جاری تھی۔ اس سلسلے میں 18 ستمبر 1996 کو صدر فاروق لغاری نے آئین کے آرٹیکل 56(2) کے تحت اس وقت کی اسمبلی کے اسپیکر یوسف رضا گیلانی کو ایک خط ارسال کیا۔ اس سے قبل کہ اسپیکر قومی اسمبلی کو یہ خط موصول ہوتا، اس کی کاپیاں اپوزیشن کو مل گئیں اور ارکان تک پہنچ گئیں۔ اس وقت کے قائد حزب اختلاف میاں محمد نواز شریف اور صدر لغاری کے درمیان کئی خطوں کے تبادلے کے بعد فاروق لغاری نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط تحریر کیا اور پس پردہ حکومت وقت کے خلاف خطوط کے تبادلے کا اعتراف میاں نواز شریف نے ایوان میں اپنی تقریر کے دوران بھی کیا۔ 5 نومبر 1996 کو صدر فاروق احمد لغاری نے آئین کے آرٹیکل 58(2)B کے تحت حاصل اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو برطرف اور قومی اسمبلی کو توڑنے کا اعلان کیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی معروف سیاستدان ملک معراج خالد کو ملک کا نگران وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ ملک معراج خالد کا شمار پاکستان کے ممتاز پارلیمنٹیرینز میں ہوتا تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو کے قابل اعتماد ساتھیوں میں شامل تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا اور بعد ازاں وہ 2 مرتبہ قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے تھے۔ ملک معراج خالد نے اپنی معاونت اور ملکی نظم و نسق چلانے کے لیے جن افراد کو اپنی کابینہ میں شامل کیا، ان میں ارشاد احمد حقانی، عابدہ حسین، سینیٹر شفقت محمود، عمر خان آفریدی، قیوم نظامی، ڈاکٹر محمد زبیر خان، صاحبزادہ یعقوب علی خان، صادق نواز آوان، جاوید جبار، شاہد حامد، عبداللہ جے میمن، فخر الدین جی ابراہیم، ملک فرید اللہ خان، محمد افضل خان، عبدالغفار جتوئی، صوبیدار خان مندوخیل اور امان اللہ گچکی بطور وزیر، اور شاہد جاوید برکی، نجم سیٹھی اور پرویز صالح بطور مشیر شامل تھے۔ ان میں سے سیدہ عابدہ حسین اور فخر الدین جی ابراہیم نے مختلف وجوہ کی بنا پر بالترتیب 16 دسمبر 1996 اور 18 دسمبر 1996 کو اپنے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ ملک معراج خالد نے نگران وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے پر ملک میں عام انتخابات سے پہلے احتساب کا اعلان کیا، اور اس دوران صدر مملکت کی جانب سے احتساب آرڈیننس کے نام سے ایک نیا قانون متعارف کروایا گیا۔ اسی قانون کے تحت سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے خلاف اسلامی سربراہی کانفرنس کے لیے سینٹر کی تعمیر میں 35 کروڑ روپے کی کرپشن کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اس کے علاوہ بے نظیر بھٹو کے شوہر آصف علی زرداری کو بے نظیر بھٹو کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ انتخابات سے 1 ماہ پہلے نگران وزیر اعظم ملک معراج خالد نے ایک بیان میں کہا تھا کہ عوام سابق حکمرانوں کو انتخابات میں نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نگران حکومت کا اور لغاری صاحب کا کیا منصوبہ تھا۔ انتخابات کروانے کا منصوبہ نہیں تھا، لیکن آڑے پھر فوج آ گئی۔ جہانگیر کرامت ان دنوں
آرمی چیف تھے وہ مان کر نہ دیے تو انتخابات کروانا پڑے۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے ملک معراج خالد کی نگران انتظامیہ کے بارے میں اپنے تحفظات کا اظہار چیف آف آرمی اسٹاف کو لکھے گئے خط میں کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قومی اسمبلی کے 65 حلقوں میں دھاندلی کا خدشہ ہے۔ بے نظیر بھٹو نے اپنی حکومت کی برطرفی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ نے اس 6 رکنی بینچ کے سید سجاد علی شاہ اس 6 رکنی بینچ کے سربراہ تھے، جس نے ان الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے برطرفی کا فیصلہ برقرار رکھا۔ 1997 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے 204 نشستوں میں سے 134، جبکہ پیپلز پارٹی نے پورے ملک میں صرف 17 نشستوں پر کامیابی حاصل کی اور اسے پنجاب اسمبلی کی 213 نشستوں میں سے صرف 1 پر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے انتخابی نتائج کو تسلیم کرنے سے انکار تو کر دیا تھا، لیکن احتجاج نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ بے نظیر بھٹو جب 1993 میں دوسری بار وزیر اعظم بنی تو انہوں نے PPP کے سردار فاروق احمد خان لغاری کو صدر پاکستان منتخب کروایا۔ جب چاہتی صدر لغاری کو اپنے پاس طلب کر لیتی، پہلے انہیں مسٹر لغاری اور بعد میں مسٹر پریزیڈنٹ کہہ کر پکارتی تھی۔ عینی شاہدین کے مطابق جب آخری دور میں دونوں میں اختلافات عروج پر پہنچ گئے تو بے نظیر بھٹو خود چل کر ایوان صدر گئی اور فاروق لغاری سے ملاقات کی، انہیں بھائی لغاری کہہ کر مخاطب کیا۔ فاروق لغاری نے کہا، میڈم، یہ ملاقات وزیر اعظم اور صدر مملکت کے درمیان ہے، بہن بھائی کے درمیان نہیں ہے، اس لیے بھائی کی بجائے سیاسی حالات پر بات کیجیے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بے نظیر بھٹو کس انکساری کے ساتھ بات کر رہی تھیں اور فاروق احمد لغاری کس ہمالیہ کی چوٹی پر تکبر بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ صدر فاروق لغاری کی تاکید کے باوجود بھی جب بے نظیر بھٹو نے لغاری صاحب کو بھائی کہنا جاری رکھا تو فاروق لغاری اٹھ کھڑے ہوئے، اپنی اہلیہ کو بلا کر کہنے لگے، تمہاری نند آئی ہیں، ان سے گپ شپ لگاؤ، میں ضروری کام سے آفس جا رہا ہوں۔ گاڑی میں بیٹھ کر باہر نکلے، گاڑی میں بیٹھ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس کے چند روز بعد ہی صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ تو ناظرین، یہ رومانس جو ایک لیڈر اور ایک عام کارکن کے درمیان تھا، اس رومانس کو آپ بہن اور بھائی کا رومانس بھی کہہ سکتے ہیں، لیڈر اور کارکن کا رومانس بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس رومانس کو فاروق لغاری کی طرف سے جس طرح روندا گیا اس کی مثال نہیں ملتی۔ جو احسان فراموشی فاروق احمد لغاری کی طرف سے کی گئی وہ بھی آپ کو خالی نظر آئے گی۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ کافی سالوں کے بعد فاروق احمد لغاری بے نظیر بھٹو کی شہادت پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ فاروق لغاری اپنی تشکیل کردہ نگران حکومت کے ذریعے اپنے اقتدار کو توالے دینا چاہتے تھے، لیکن جلد ہی ان کو انتخابات کروانا پڑے اور پھر خود بھی ان کو صدارت سے جانا پڑا۔ نہ صرف صدارت سے جانا پڑا بلکہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے کچھ ہی عرصے بعد فاروق احمد خان لغاری بھی مر گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ تو اندازہ کیجئے کہ پیپلز پارٹی والے ان کو کن کن ناموں سے یاد کرتے رہے ہیں۔ فاروق احمد خان لغاری احسان فراموشی کی ایک مثال بن گئے، ایک داستان بن گئے، ایک قصہ بن گئے اور ایک بھولی ہوئی کہانی بن گئے۔